بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو کہانیاں جو آپ کی زندگی کے دو انتہائی قیمتی سبق دیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ 1825 میں جب نکل ایشیا کا بادشاہ بنا تو تب وہاں ہر جگہ فسادات ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے ان فسادات کرنے والوں کی سرنگوں کو پکڑا اور انہیں پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کے فوجیوں نے اس مجرم کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، اس کے گلے میں رسی لٹکائی تو پھندے کی جو رسی تھی وہ ٹوٹ گئی اور وہ مجرم زمین پر گر پڑا۔ اس زمانے میں کسی مجرم کی پھندے کی رسی کا ٹوٹنا خدا کی طرف سے اشارہ سمجھا جاتا تھا اور اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب بادشاہ کے سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس گئے اور انہیں ساری بات بتائی کہ مجرم کو پھانسی دیتے وقت پھندے کی رسی ٹوٹ گئی۔ راجہ پرانی روایات کے مطابق اس مجرم کو سزا معاف کرنے ہی والا تھا کہ بادشاہ کا ایک وزیر اس نے پوچھا کہ رسی ٹوٹنے کے بعد جب مجرم زمین پر گرا تھا تو کیا اس نے کوئی بات کی تھی؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہاں، وہ بول رہا تھا کہ بادشاہ ایک رسی تو بنا نہیں سکتا، حکومت کیا خاک جلائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے اسی وقت سب کے سامنے مجرم کا سر قلم کر دیا۔ دوستو، اگر رسی ٹوٹنے پر مجرم نے اپنا منہ بند رکھا ہوتا تو ایسے فضول لفظ اپنے منہ سے نہ نکالے ہوتے تو آج وہ زندہ ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ سوچ کر تول کر بولنا چاہیے، کیونکہ الفاظ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو موت کے منہ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ بہت بڑا بزنس مین جو شاید کروڑ پتی تھا، اس کو بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ گھاٹا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کے سارے ایسیٹس یا تو بک ہو جاتے ہیں یا پھر گروی رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ سڑک پر آ جاتا ہے۔ جب اس کا سب کچھ چھن گیا تو اس کے دوست اور رشتہ دار بھی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا ناامید ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایسا جینا بھی کیا جینا ہے۔ اس مشکل وقت میں اس کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، بڑے کرنے والے ہیں، تم ایک بار ان سے ملو، وہ تمہیں مشکل کا حل ضرور دیں گے۔ دل میں بے چینی اور آنکھوں میں امید لیے وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ بزرگ آدمی کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ اس بزرگ کو اس کے چہرے پر لکھی ہوئی مایوسی اور نا امیدی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ انہوں نے اس بزنس مین کو 2 چھوٹے چھوٹے باکسز دیے اور کہا کہ میرے بچے، خود کی قابلیت پہ بھروسہ کرنا۔ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم گھر جا کر اس پہلے باکس کو کھولنا تو تم اپنی مشکل کا حل پالو گے۔ دوسرا باکس تب کھولنا جب تجھے لگے کہ تم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ پہلا باکس کھولنے پر اس لڑکے کو ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ برا وقت گزر جائے گا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر سے خود کی قابلیت پہ بھروسہ کیا، خوب محنت کی اور 5 سال کے اندر اندر اپنے بزنس کو دوبارہ کھڑا کر لیا۔ اب وہ ایک بار پھر بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا ہے۔ جب وہ دوسرا باکس کھولتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک خط ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اس لیے برے وقت کو ہمیشہ صبر کے ساتھ گزاریں اور اچھے وقت کو عاجزی کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جب کسی پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت میں اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ اس مصیبت کے وقت کو کیسے گزارتا ہے۔ دوسرا تب جب اسے طاقت یا اختیار ملے۔ ان 2 وقتوں میں انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو اور نیا کرو۔